الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 29 جنوری 2023 بروز اتوار ہے، تو آج کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم دین کے معاملات کے اندر اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات کو پہچان سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب جا سکیں تاکہ ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی شناخت ہونی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، اسی کے بارے میں گفتگو کا آج سلسلہ عنوان ہے۔ تو اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو تخلیق فرمایا ہے، اور ان چیزوں کو انسان کی خدمت پر مامور کر دیا، اور انسان اور جن کو اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورۃ الذاریات ہے، 27واں سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے۔ اور یہ بات اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات نے لوگوں کو یاد دلوائی، حالانکہ اس سے پہلے ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات نے 9ویں سپارے کے اندر سورۃ الاعراف ہے، اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو باہر نکالا اور ان سے اقرار لیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے سب نے یکمشت ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات نے یہ اقرار اس وجہ سے لیا تاکہ وہ کل کو قیامت والے دن آ کر میرے سامنے حجت یا کوئی ایسی دلیل پیش نہ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جان چھوٹ سکے، کہ یہ جی ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور انہوں نے شرک کیا۔ ان ہیلے بہانوں سے اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات نے ان سے پہلے ہی اقرار لے لیا۔ اقرار لینے کے بعد یہ بات دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیشتر پیغمبروں کی زبان سے اس بات کو بار بار یاد دلواتے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو بھی ہیں، انسان، جن، چرند، پرند، تقریباً کم و بیشتر جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں، اگر اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات کی شناخت ہمیں ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی، ان کے پیچھے اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات نے کوئی نہ کوئی مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دوسری جگہ کے اوپر اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی ذات سورۃ المومنون ہے، 18واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے؟ یعنی کہ انسانوں کو مخاطب فرمایا ہوا ہے، اور انسانوں کو مخاطب فرما کر کہا
کہ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے وہ بے مقصد ہی پیدا کیے گئے ہو، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ سورۃ الذاریات کے اندر دوبارہ بتائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادت، اللہ تعالیٰ ہم سے کون سی عبادت کروانا چاہتے ہیں، کہ ہمیں کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا، تو ہمیں اس عبادات کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا، یا ہمیں کیسے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے کون سی عبادت کروانی چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں قرآن مجید اور صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے کون سی عبادت اپنی کروانی چاہ رہے ہیں۔ عبادات لغت کے اندر جو ہے، عربی لغت کے اندر اس کو ذلت اور پستی کی طرف، یعنی کہ پستی کی طرف جانے والا راستہ، اور جب اس کو شریعت کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے کہ محبت اور خشوع اور خضوع، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا جان کر شوق سے اللہ تعالیٰ کی اور دل جمی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یعنی کہ اللہ کی باتوں کو ماننا۔ اللہ کی باتیں کہاں پر ملیں گی؟ قرآن مجید سارے کی ساری اللہ کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتوں کو ماننا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو کرنا، اور جن سے روکا ان سے رکنا، یہ دو چیزوں کو لے لیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جن باتوں کو کرنے کا کہا ان کو کرنا شوق سے، خشوع خضوع سے، یعنی کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کر، اور اللہ کی محبت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر اللہ کی باتوں کو ماننا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں کو اللہ کے غضب اور قہر کی وجہ سے چھوڑنا، یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اسی کے ضمن کے اندر جب ہم چلتے ہیں آگے، تو اس کے اندر آگے ترتیب ایک مینیو شروع ہو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو اس کے اندر قرآن مجید کے اسلوب کو آپ پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات انسانوں سے اپنی عبادات کروانے کا مقصد کیا ہے، اور وہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں کے اندر ہم سے عہد لیا کہ بھئی الست بربکم، بھئی دنیا کے اندر یہ بات بھول تو نہیں جاؤ گے، شرک تو نہیں کرنے لگ جاؤ گے جا کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کریں گے ہم ایسا، اور تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کے ضمن کے اندر کافی زیادہ حدیثیں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا تو جب وہ بولنے چالنے لگ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو پھر اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کے گھر والے، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا یہودی ایسا جو بھی، یعنی کہ وہ اس کے ماں باپ ہوں گے وہ اپنے بیٹے کو وہی اسی چیز کی تلقین کر کے اس کو وہی بنا دیں گے۔ تو دنیا کے اندر آیا، شرک کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پر اقرار کیا، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، کوئی چیز تیرے مقابلے کی نہیں ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر آئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جیسے ہی انسان دنیا کے اندر بولنے چالنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یا اللہ کے مقابلے کے اندر اس کی مخلوق کو کھڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو یہی وہ بھیجے جانے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقاصد قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ شرک سب سے پہلے جو عبادات کے اندر ہے وہ ہے توحید کی ضد ہے شرک۔ تو جب ہم توحید کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کاملہ کے ساتھ مکمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز جو ہیں وہ انسانوں کو دے رکھی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مکمل جاننا، ان کے مقابلے کے اندر کسی اس کی مخلوق کے اوپر توکل بھروسہ کرنا، اس سے ڈرنا، یہی چیز شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ شرک کے اصل میں لغوی معنی ہوتے ہیں برابر کرنا۔ تو جب ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے اوپر یا اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیں گے تو پھر اس چیز کو اللہ رب العزت کے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں قرآن مجید کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ لقمان کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے یہ بڑا عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ وہ ظلم اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا حق یعنی کہ بندے نے اللہ کا حق اس کے بندے کو دے دیا، اللہ کا حق اس کی مخلوق میں سے اس کے تخلیق شدہ بندوں، اس کے تخلیق کیے ہوئے بندوں کو ہی اس کا حق دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ابھی ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورۃ البقرہ دوسرے سپارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور مبتلا کریں گے تم کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ضرور مبتلا کریں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور پھلوں کے اندر نقصان دے کر، مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، مثال کے طور پر بندے بیمار بھی ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے مثال کے طور پر ان باتوں کو جب ہم کھولتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ گھر کے اندر یعنی کہ ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں، ان کا ایک ہی کفالت کرنے والا ہے، یعنی کہ اس گھر کو چلانے والا صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہی فوت ہو جاتا ہے۔ جو پیچھے والے لوگ ہیں یعنی کہ پیچھے 4 لوگ رہ جاتے ہیں، اب ان کو پریشانی لاحق ہوگی، پریشانی ان کے اوپر وہ پریشانی کا بوجھ آ جائے گا کہ بھی اب کیا بنے گا، کمانے والا نہیں رہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف انہی 4 میں سے کسی ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب اور پریشانی کے اوپر پریشانی، پہلے کفیل مر گیا یعنی کہ کفالت کرنے والا جو سربراہ تھا وہ فوت ہو گیا، پھر کیا ہوا، ایک دوسرے بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انہی کے گھر میں سے، پھر تیسرا بھی بیمار ہو گیا، یعنی کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے کے سارے ان مصائب کے اندر گر گئے۔ اب وہ ان کی آزمائش ہے، اب اس آزمائش کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا، مثال کے طور پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، 2 چیزوں کا فارمولہ ہمیں دے دیا، یعنی کہ یہ جو پیچھے میں نے بھی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے تو ہمیں ان مصائب کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں صبر و استقامت کا دامن تھام لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمیں اس
یعنی کہ وہ جو مصائب ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، ہمارے اوپر مصائب جن مصائب کے اندر ہم گھر چکے ہیں، ہمیں ان مصائب کو لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لو جی ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ وہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کو نئے نئے مشورے دیتے ہیں، آپ اس دربار پر چلے جاؤ، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، آپ کے اوپر تویز ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر یہ ہو گیا، آپ کو ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ یعنی کہ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس بندے کے ان مسئلوں کا حل بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم پر جادو ہو گیا، یہ تمہارا پہلے آدمی فوت ہو گیا، اب پھر اس کے بعد بچہ بیمار ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تم پر کچھ کر دیا کسی نے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس ضمن کے اندر ہم نے اللہ کا در پکڑنا ہے۔ اللہ کا در کیسے پکڑیں گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دو چیزوں سے مدد لینی ہے۔ تیسری چیز کا جب ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ہم نے اللہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیا، تو یہی چیز شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات شرک کے ضمن میں 5واں سپارہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ یعنی کہ جس بندے نے میرے ساتھ شرک کر لیا، یعنی کہ میرا حق کسی اور بندے کو دے دیا میری مخلوق کے اندر سے، چاہے وہ میرا پیارا ہے، چاہے جتنا بھی پیارا کیوں نہیں ہے، تو میرا حق تم نے کسی بندے کو نہیں دینا۔ اگر تم نے میرا حق یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی بندے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے شریک ٹھہرا دیا، شرک کر لیا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس شرک کے ضمن کے اندر جو میرے ساتھ تم نے شرک کیا، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کی معافی نہیں دینی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہے مرضی چھوڑ دوں، مگر میں نے اگر بندہ بغیر شرک کرتا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو قطعی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا ہے۔ تو اسی ضمن کے اندر جب ہم شرک کو مزید جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز آگے ملاقات یا نشستوں کا اپنا سلسلہ رکھیں گے، تو مجھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہے یا اللہ پاک اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔